آج ہمارے مہمان بنے ہیں گورنر پنجاب جناب رفیق رجوانہ صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ جناب, شکریہ. گورنر صاحب, جیسے کہ آپ کی آمد ہی بہت خوش آئند ہے, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور نیوز کی ٹرانسمیشن کا آج باقاعدہ طور پر کل سے آغاز ہو چکا ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اضافے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں دنیا میڈیا کے گروپ کے لیڈر جناب عامر محمود صاحب کو اور اس کے ساتھ ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دنیا میڈیا گروپ نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں ایک ایسی دنیا بسائی ہوئی ہے جس کو دیکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہ جس طرح سے دنیا نیوز کا چینل جو ہے اور اخبار بھی ایک مثبت پہلو کو بھی اجاگر کرتے ہیں, جو چیز میں ذاتی طور پہ بہت پسند کرتا ہوں, اور میں ناظرین سے بھی گائے بگائے جب بات ہوتی ہے, ساتھ ہی آپ مسائل کی طرف نشاندہی کرتے ہیں مثبت طریقے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مثبت طریقے سے مسائل کی طرف نشاندہی کی جائے اور تنقید کی جائے اور اس میں تعمیر کا پہلو ہو تو وہ جلدی ان پہ توجہ دی جا سکتی. اچھا رجوانہ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا جس طریقے سے فلورش کر چکا ہے اس سے سیاستدانوں کے لیے یہ مددگار ثابت ہو رہا ہے یا مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, مددگار بھی ثابت ہو رہا ہے, بعض اوقات مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے, مگر انشاءاللہ بہتری آتی جا رہی ہے. آپ کے چینل پہ تو ماشاءاللہ بہت, باقی چینل بھی بہتر جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہتری آتی جائے گی. میرا تو ایک ہی, میں کہتا ہوں کہ میڈیا کو میری یہ گزارش ہے کہ جو چیز مسائل کی نشاندہی کرنی ہے اس کو اس طریقے سے مسائل کی نشاندہی کرے کہ ہماری اصلاح ہونی چاہیے, اور جہاں تک مثبت پہلو ہیں وہ بھی ناظرین کو ضرور بتانے چاہیے, دکھانے چاہیے. اچھا رجوانہ صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ میڈیا کے آنے سے سیاست میں کتنی تبدیلی آئی ہے؟ بڑی تبدیلی آئی ہے. آپ دیکھیں جی, روز شام کو کوئی نہ کوئی سیاسی ایشو کی ڈسکشن ہوتی ہے, آپ لوگوں کی نظر ہوتی ہے, سیاستدان بھی اس پر جو ہے نا اپنے آپ کو زیادہ گروم کر رہے ہیں, اور بڑی گرومنگ ہوئی ہے اس کے آنے سے. عوام تک آواز بھی بہت جلدی پہنچ جاتی ہے, رائے بھی بہت عوام جلدی کو قائم تو ہو جی, جاتی ہے. عوام تو میڈیا کا عوام کو ایڈکٹ ہو گئے ہیں, اور شام کو اگر چینلز یہ اپنی پسند کے نہ دیکھیں اور اس پر یہ چیزیں نہ سنیں ان کو چین ہی نہیں آتی. بالکل صحیح. اچھا, یہ بات تو ایک طرف. دوسری جانب بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کچھ بات کر لی جائے, کیونکہ آپ کی ہی گورنمنٹ نے بلدیاتی انتخابات کروائے, لیکن بلدیاتی انتخابات تو کروا لیے, اب بلدیاتی نمائندے اس بات پر سراپا احتجاج ہیں کہ ان کو نہ تو اختیارات مل رہے ہیں اور نہ ہی فنڈز دیے جا رہے ہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات پاکستان میں خاص طور پر صوبہ پنجاب میں بڑے عرصے کے بعد ہوئے. درمیان میں قانونی وجوہات تھیں جو عدالت میں مقدمات زیر سماعت تھے, جس سے ڈیلے ہو گیا, جس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اس ڈیلے کرنے میں. بہرحال نیا قانون بنا ہے, ادارے نئے وجود میں آئے ہیں, سسٹم میں اس میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے, اور اس تبدیلی کی وجہ سے قانون سازی اور رولز آف بزنس فریم کرتے کرتے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے. اسی کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. انشاءاللہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. اس سے سمجھتے ہیں آپ کے سیاسی ساکھ کچھ متاثر ہوتی ہے؟ کیونکہ آج حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس تھا نمائندگان کا, تو اس میں بھی انہوں نے سیاہ پٹیاں پہن کر شرکت کی, اور ان کے مطالبات یہ تھے کہ جب ہم الیکٹ ہو کے آئیں تو ہمیں اختیارات دیے جائیں. گزارش یہ جی کہ میں تو عرض کیا, میں قانون دان بھی ہوں, اس کی لیجسلیشن جو ہوئی ہے اس میں جو کوئی ایسی چیز امپرومنٹ کرنے کی گنجائش ہوئی, اور ہمارے محترم جو نمائندے الیکٹ ہوئے ہیں ان کے مطالبات اور ان کی تکالیف سامنے آئیں گی تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ تبدیلی بھی آتی رہے گی, ان کو اختیارات بھی ملیں گے, اور انہیں اختیارات ہونے بھی چاہیے اور ضرور ہوں گے. اچھا, اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ بار بار یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو پاناما لیکس ہے خصوصاً اس سے حکومت کافی پیچھے گئی ہے اور نون کی ساکھ کافی متاثر ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نکلے گا؟ بات یہ جی کہ آپ نے پہلے ہی کہا کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے, تو اپوزیشن نے تو کہنا بھی یہی ہے, اس نے اور کیا کہنا ہے. اس کے پاس کوئی مٹیریل ہے یا نہیں ہے اس پر میں بحث نہیں کرتا, مگر میری نظر میں پاناما لیک صحیح سمت میں جا رہا ہے. مزید یہ زیر سماعت ہے عدالت میں قانون دان ہوں, میں اس پہ زیادہ نہیں کہنا چاہتا. الحمدللہ ابھی تک میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تو کوئی چیز سامنے نہیں. یعنی بطور قانون دان آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سرخرو ہوں گے میاں نواز شریف؟ انشاءاللہ اللہ سے کبھی امکان نہ دے, انشاءاللہ. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچے ہیں؟ عام آدمی تک دیکھیں جی, آپ اگر پنجاب کو دیکھ لیں خاص طور پہ, اور پھر پاکستان کو اوورآل دیکھ لیں, وہاں صوبوں میں جن میں اور پارٹیوں کی حکومتیں ہیں ان کا مسئلہ ان کی حد تک ہوگا. پنجاب میں دیکھ لیں, جیسے ہمارے میاں شہباز شریف صاحب جناب نواز شریف صاحب کی قیادت میں کام کر رہے ہیں,
آپ دیکھیں دن رات صحت کے شعبے میں محنت ہو رہی ہے, روز کوئی نہ کوئی نئی چیز, ہر ہفتے کے بعد نئی چیز, نیا سسٹم بنانے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس کو امپروو کیا جائے. آج بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ دیہی علاقوں میں ڈاکٹرز کی سروسز جو کریں گے ان کو زیادہ پیکیج دیا جائے گا. اسی طرح سے انستھیزیسٹ جو ہیں ان کو ایک ایڈیشنل اماؤنٹ دی جا رہی ہے, اور وفاقی سطح پر ہیلتھ انشورنس کارڈ بنا ہے, 200 روپے یومیہ والے بندے کو آپ 3.5 لاکھ تک مفت علاج مہیا کیا جا رہا ہے. یہ امپرومنٹ ہیں جو آج سے پہلے اس ہماری حکومت آنے سے پہلے نہیں ہوئے. تو اس پازیٹیو چیزوں کو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, اور میں یہی کہوں گا کہ پازیٹیو چیزوں کو آج جتنا اجاگر کریں گے تو لوگوں کو یہ محسوس ہوگا یہ حکومت کیا کرے, کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے, ہم نے عوام کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا اور کرنی ہے. اچھا گورنر صاحب, آپ جنوبی پنجاب میں ترقی کی اسکیموں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ترقی کی اسکیمیں آپ یہ دیکھ لیں جی کہ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ملتان میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے, کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ بہاولپور میں بن گیا ہے, کڈنی سینٹر بن گیا ہے, ملتان میں کڈنی سینٹر بن گیا, ڈیرہ غازی خان میں 500 بستر کا ہسپتال بن رہا ہے, مظفر گڑھ میں طیب ارزگان ہسپتال ہے جس کا پہلے بنا ہوا تھا 200 بیڈ کا, اب 250 بیڈز کا افتتاح جناب میاں شہباز شریف صاحب کر کے آئے ہیں. روڈ ٹو فارم دیہی پروگرام جو خادم اعلیٰ دیہی روڈز کا پروگرام ہے, اس کے ثمرات جا کے آپ وہیں لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح تعلیم کے میدان میں کام ہو رہا ہے. ابھی ملتان میں ہی ابھی جناب وزیر اعظم صاحب کی لیڈرشپ میں جناب شہباز شریف صاحب نے محنت کر کے ملتان میٹرو منصوبے کا افتتاح کیا ہے. تو الحمدللہ وہاں پہ کام ہو رہے ہیں, اور مزید بھی. اور 5 یونیورسٹی ہیں وہاں, میاں نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی, میاں نواز شریف ملتان, میاں نواز شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان, شیخ زاید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ آئی ٹی رحیم جار خان, ویمن یونیورسٹی بہاولپور, ویمن یونیورسٹی ملتان. اسی طرح سے آپ ان چیزوں کو دیکھتے جائیں اور چلتے جائیں تو تعلیم کے میدان میں بھی اسی طرح سے کام ہو رہا ہے, ہر شعبے میں ہو رہا ہے, ہر شعبے میں ہو رہا ہے. اچھا, صحت کے حوالے سے اگر بات کی جائے, جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں پر یہ ہاسپٹلز بن رہے ہیں اور ایمرجنسیز بھی بن رہی ہیں, RHCs BHUs کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, لیکن دوسری جانب اگر ہم صرف لاہور کو ہی دیکھیں, کیونکہ لاہور کو چونکہ ماڈل بنایا جا رہا ہے صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, انفراسٹرکچرز کے حوالے سے, لیکن یہاں پر بھی چلڈرن ہسپتال میں وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, اس کے علاوہ سروسز ہسپتال میں سینئر ڈاکٹرز نہیں ہیں, وہاں پر بھی یہ اس قسم کے فلاز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں جی, جو چیز سامنے آتی ہے اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈاکٹروں کو اٹریکٹیو پیکیجز دینے کی, سیلری پیکیج دیا جا رہا ہے, اس پر یہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح سے ٹیچنگ ہاسپٹل میں فیکلٹیز کا پورا انتظام کیا جا رہا ہے. تو کہیں اگر فرض کیا کسی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہے کہ وینٹیلیٹر نہیں ہے یا کوئی وجہ ہو گئی, تو اس کو اگر اس طرح سے دکھایا جائے جیسے خدا نہ خواستہ سارا ہی ہسپتال بند ہو گیا ہے, تو میرا ایک نظریہ یہ ہے کہ ساتھ یہ بھی دکھائیں کہ اس ہسپتال میں آج کتنے مریض آئے, ڈاکٹروں نے کتنوں کو دیکھا, کتنے آپریشن ہوئے, ان کا کتنوں کا علاج ہوا, کن کو مفت دوائی دی گئی. یہ پازیٹیو چیزیں یہ ان کو دکھانا چاہیے تاکہ عوام کو یہ پتہ چلے. باہر بیٹھے ہوئے بندے کو نہیں پتہ لاہور کے ہسپتال میں آج کیا ہوا, تو یہ بتانا چاہیے. دس از دا ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن, خاص طور پہ میڈیا کی بھی یہ ڈیوٹی ہے. پازیٹیو چیزیں جو ہیں جو ہو رہی ہیں, حقیقتاً ہو رہی ہیں, وہ بھی دکھائیں. اچھا, آپ کے دور میں اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کے دور میں احتجاج بہت ہوتے ہیں, سڑکیں بہت بلاک ہوتی ہیں. ایپٹما چند دن پہلے احتجاج پہ تھی, تاجر برادری کچھ روز قبل احتجاج پہ تھی, نرسز کچھ روز قبل احتجاج پہ تھی, ٹیچرز نے بائیک آؤٹ کیا. آج جو 2 فروری سے امتحان شروع ہونا تھا, پھر آپ لوگوں کو دفعہ 144 لگانی پڑتی ہے. احتجاج کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں اپنائی جاتی کہ ان کو ریلیف دیا جائے؟ میں بتاؤں, احتجاج کی قسمیں ہیں. کچھ احتجاج میری نظر میں جسٹیفائڈ ہوتے ہیں, کچھ احتجاج انجسٹیفائڈ ہوتے ہیں. جب پرانے دقیانوسی چیزوں کو چینج کرنے کی بات کریں, بعض کو تو اس وقت احتجاج ہو جاتا ہے. بعضوں کا جائز مطالبات بھی ہوتے ہیں, تو اس پر ہم ٹائم پہ توجہ دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی بہتری ہو رہی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اس وقت جس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے, جنوبی پنجاب سے آپ کا تعلق ہے اور آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ جنوبی پنجاب کے کیا مسائل ہیں. جنوبی پنجاب کا عام آدمی اکثر یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ جو ترقی کی رفتار ہے جو لاہور میں ہے یا جو سینٹرل پنجاب میں ہے وہ جنوبی پنجاب کی طرف نہیں آتی. آپ چونکہ ان کے نمائندہ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ترقی کی رفتار ادھر بھی ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں نے جو آپ کو پروجیکٹس میں نے آپ سے گزارش کی, اور موجود ناظرین بھی سن رہے ہیں, جنوبی پنجاب کے میرے دوست بھی سن رہے ہوں گے, خواتین و حضرات, وہ یہی چیزیں ہیں. اس سوال کا جواب پہلے ہی سوال سے پہلے میں نے وہ ساری چیزیں آپ کو گنوا دی ہیں. اٹ اماؤنٹس ٹو کہ جی وہاں کی پروگرس ہو رہی ہے, وہاں پہ کام ہو رہا ہے. جب لاہور سے کمپیریزن کرتے ہیں تو لاہور از دا کیپٹل آف پروونس. ایک قسم کا لاہور ایک دارالخلافہ ہی سمجھ لیں, صوبے کا دارالخلافہ ہے, صوبے کا ایک مطلب کیپٹل سٹی ہے. تو لاہور کی پوزیشن اور ہے, مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں ملتان میں میٹرو کا افتتاح ہوا, دیکھیں ملتان کی خوبصورتی میں کتنا اضافہ ہوا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ اپنے دنیا نیوز کا جو آپ کا وہاں بیورو آفس ہے ان کو کہیں اس کی آپ کو جو ہے نا فلم بنا کے بھیجیں.
پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی بہترین جگہ پکنک منا رہے ہیں۔ اچھا گورنر صاحب، اگر آپ انصاف کی بات کریں، انصاف میں ابھی بھی بہت دیر باقی ہے، عام عوام تک انصاف اتنی جلدی نہیں پہنچتا، بہت سے سوالیہ نشان ہیں، آپ نہیں سمجھتے؟ لیکن جی اب میرا کیونکہ اسی شعبے سے تعلق ہے، بڑے بڑے سال لگ جاتے ہیں، آپ نے میرے کہنے کی ضرورت نہیں، معزز جج صاحبان خود محسوس کرتے ہیں کہ پوتا مقدمہ دادا مقدمہ کرتے ہیں اور پوتے کا آگے بھی بیٹا جا کے سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے، بڑی ڈیلے ہو جاتی ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ اب محنت ہو رہی ہے، زیادہ جج صاحبان بھرتی کیے جا رہے ہیں، بیک وقت 14 جج صاحبان لاہور ہائی کورٹ میں انڈکٹ کیے گئے، اسی وجہ سے کہ مقدمات ختم ہونے چاہیے۔ اسی طرح ہی جو جھوٹے مقدمے لوگ کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے بھی جو ہے نا قانون وضع ہے، مگر اس پر معاملات پر مزید غور کیا جا رہا ہے تاکہ جھوٹے مقدمات کا بوجھ بھی ختم ہو۔ جی اچھا گورنر صاحب، آپ آخر میں لاہور کو لاہور نیوز کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ لاہوریوں کی طرح لاہور نیوز بھی زندہ دل ہوگا۔ بالکل جی بہت شکریہ آپ کا گورنر پنجاب رفیق رجوانہ صاحب اس وقت گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اس وقت موجودہ حالات میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جانا چاہیے، جو قانون موجود ہے اس پر عمل درآمد بہت ضروری ہے، اور اس پر عمل درآمد کرنے کے بعد ہی اس وقت ہم ترقی کی رفتار میں شامل ہو سکتے ہیں۔